انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ وار تذکرہ جاری تھا۔ گزشتہ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد کے جو احوال تھے، مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اس کے اختتام تک بات پوری ہوئی تھی۔ اس کے بعد بہت سی جنگیں اور بہت سے سرایا کا مطلب ذکر کیا گیا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کمانڈ دے کر کسی مہم پر روانہ کرے۔ تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جنگ احد کے بعد مختلف جنگی مہمات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانہ کیا، اور جنگوں میں سے جو بڑی جنگ اس کے بعد ہوئی وہ غزوۃ بنی المصطلق ہے۔ یہ بنی المصطلق قبیلہ حارث بن ابی درار کی کمانڈ میں انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا، مسلمانوں پر حملے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے ارادوں کا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ ہم ان سے پہلے ان پر حملہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، اور وہ صبح کے وقت میں غافل تھے اور مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مال غنیمت اس جنگ سے حاصل ہوا۔ اسی جنگ کے اختتام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ثابت بن قیس بن شماس، ان کے حصے میں جویریہ بنت الحارث آتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے ثابت بن قیس کے ساتھ کچھ قیمت طے کر لی ہے، تو آپ میری مدد کریں تاکہ میں اپنے آپ کو آزاد کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیمت ادا کری اور ان سے نکاح کیا، اور اس طریقے سے یہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور ام المؤمنین بنی۔ ان کی شادی کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کوئی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اپنے قبیلے والوں کے لیے اتنی بابرکت ثابت نہیں ہوئی جتنی یہ ہوئی۔ وہ کیسے؟ کہ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کی سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا، تو آپ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس قبیلے کی دیگر خواتین کو اپنے ماتحت رکھیں؟ تو 100 سے زیادہ صحابہ کرام نے ان خواتین کو اس احترام میں آزاد کر دیا کہ یہ اس قبیلے کی خواتین ہیں جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ تو اس طریقے سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے۔ بہرحال اور بھی بہت سے اس کی تفصیلات ہیں، لیکن یہ بات اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہیں ان سب کے پیچھے اس قسم کی بہت سی حکمتیں موجود ہیں۔ یا کوئی طلاق یافتہ ہے یا کوئی بیوہ ہے، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کوئی اور آپ کی بیوی جو ہے وہ کنواری نہیں تھی۔ ہر شادی کے پیچھے اس طرح کی بہت ہی حکمت والے معاملات ہوا کرتے تھے۔ اسی جنگ کے اختتام پہ وہ مشہور واقعہ ہوا جو آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی کسی حاجت کے لیے گئیں، تو صحابہ کا نام سمجھے کہ ان کی سواری کے اندر وہ موجود ہیں، اور لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جو کہ بہت نیک صحابی تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پیچھے آنے کی ڈیوٹی دے رکھی تھی کہ آپ نے جو سامان وغیرہ بچ جائے، کچھ چیز اہم چیز رہ جائے تو وہ لے کر پیچھے سے آیا کرتے۔ تو جب دیکھا تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور پھر آپ کی سواری پر لے کر مدینہ منورہ آئے۔ اسی موقع پر جو منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اور ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک پر جو اعتراضات کیے، وہ واقعہ عفک کے نام سے مشہور ہے، اس کی تفصیلات آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہی وہ وقت تھا۔ اس کے بعد جو ایک بڑا جنگ اور بڑا غزوہ ہوا جس پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے، وہ ہے غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غزوہ احد کے ٹھیک 2 سال بعد، یعنی کہ 5واں سال ہے اور شوال کا مہینہ ہے۔ اس دوران غزوہ بنو النضیر بھی ہو گیا تھا، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم مختصراً تذکرہ کر رہے ہیں۔ غزوہ بنو النضیر کیا ہے؟ یہ یہودیوں کا ایک دوسرا بڑا قبیلہ جنہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا اپنی غداری کی وجہ سے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کری۔ واقعہ مشہور ہے، بظاہر سنا ہوگا کہ انہوں نے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور شاید ہم آپ پر اسلام بھی لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اوپر سے آپ پر ایک بھاری پتھر گرانے کا ارادہ کیا۔ یہ غزوہ بنو النضیر اس کے بعد ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور پھر انہیں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ جا کر خیبر کے علاقے میں آباد ہو گئے، اور ان کا سردار تھا حیی بن اخطب، ام المؤمنین صفیہ کے والد۔ یہ مدینہ منورہ میں اب تو یہ وہاں سے باہر نکل چکے ہیں، تو اب یہ وہاں کے جو معاہدے ہوئے تھے اس کے پابند بھی نہیں۔
تو یہ جاتے ہیں مکہ، اور مکہ جا کر کفار قریش سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ بڑی عرصے سے آرام کر رہے ہو، دیکھو 2 سال پہلے تم لوگ احد کے موقع پر آئے تھے اور مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو قریش نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا اس میں ہمارے ساتھ ملنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا تم ہمارے دین کو بہتر سمجھتے ہو محمد کے دین سے؟ تو اب نوٹ کیجئے یہودیوں کی سازش اور ان کی بددیانتی دیکھیے کہ قریش سے کہنے لگے کہ تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جادوؤں پر اور ہر غیر اللہ کی عبادت کرنے والی چیزوں پر ایمان لاتے، ویقول الذین کفروا، اور یہ جا کر کہتے کن سے؟ جو کفار ہیں مکہ والے، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ تم لوگ ایمان والوں سے بہتر دین پر ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ان کا حال بیان فرما رہے ہیں تعجب کے طور پہ کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، دیکھا جائے تو نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور جا کر کفار قریش جو کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کسی نبی کی عبادت کسی نبی کی شریعت کو فالو نہیں کر رہے، بتوں کی عبادت میں لگ گئے، جا کے ان سے کہہ رہے ہیں تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ آج کل نظر دوڑائیں تو آپ کو آج بھی نظر آئے گا کیسے یہ یہودی ایک ریاست جو یہودی کے نام پر قائم کی گئی، زمین کے نام پر قائم کی گئی، اپنے مذہب کے نام پر قائم کی گئی، ان کے سب سے بڑے سپورٹر آج دنیا کے اندر وہ ہیں جو اپنے آپ کو کرسچن کنٹریز کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نصارہ کی اسٹیٹ کہتے ہیں۔ جب ان کا صدر وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ باقاعدہ پوپ کے پاس جا کر ساری رسمی جو ان کی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بھی انجام دیتا ہے۔ تو کیسے تم لوگ ان کے سب سے بڑے حلیف بنے ہوئے ہو جو تمہارے زعم میں خدا کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ ناجائز اولاد ہے، اور نعوذ باللہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، اور تم ان کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو یہ گٹھ جوڑ باطل کا یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہودی مکہ والوں کے ساتھ جا کر مل گئے کہ تم لوگ کچھ کرو تاکہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، اور جیسے میں نے اشارہ کرنا چاہا کہ آج تک یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ابو سفیان سے ان کی ڈسکشن ہوئی، طے یہ پایا کہ عرب کے تمام قبائل کو اچھی طرح ڈراؤ دھمکاؤ کہ اگر ابھی حرکت میں نہیں آئے تو کل کو مسلمان تمہارے اوپر بھی آ کر قابض ہو جائیں گے، یہ پھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ابو سفیان نے یہ ڈیوٹی لی اور جا کر بنو غطفان، بنو اسد اور دیگر عرب قبائل سے ملاقات کرنا شروع کی۔ سب نے یہ کہا کہ جناب ہم مسلمانوں پر حملہ کیسے کریں؟ وہاں مدینہ کے اندر تو ایک بنو قریظہ قبیلہ ابھی تک موجود ہے، بڑے لڑاکا لوگ تھے ان کے اندر، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ تو اب ابو سفیان نے جو ڈیلنگ کی تھی حیی بن اخطب سے وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں جو ہمارے ساتھی ہیں بنو قریظہ ان کو آمادہ کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر لیں۔ تو جب یہ بات سنی بہت سے قبائل نے تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اب لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اس بار ہرا دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا لشکر 10,000 کی تعداد ابو سفیان مختلف عرب قبائل کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا، اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی غداری کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو اس وقت قریب میں ہی اسلام لے کر آئے تھے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ۔ آپ سب کے علم میں ہے، بہت مشہور بات ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم فارس میں تھے، ان کا تعلق ایران سے تھا، وہاں کے ایک شہر مشہور جگہ سے تعلق تھا، تو کہنے لگے کہ ہمارے اوپر جب کوئی دشمن حملہ کرنے آتا تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد چاروں طرف خندق کھود لیا کرتے تاکہ وہ شہر کے اندر بآسانی داخل نہ ہو سکے۔ مدینہ منورہ کی ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ 3 جگہوں سے وہاں پر پتھریلی سرزمین تھی، یعنی کہ ایک ہی اوپن ایریا تھا جہاں سے دشمن مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، اور غور کیجئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق پرشیا سے، قریب میں مسلمان ہوئے، یہ سارے عرب لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود ہیں، لیکن بہترین رائے جب مشورہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ دینے والا کون ہے، بہترین رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا لیا کرتے ہیں۔ یہ تعصب سے بالکل دوری کی بہت بڑی علامت ہے۔ لوگوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس جگہ کو سمجھتے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ تو جناب دور سے آئے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے یہاں کے کیا حالات ہیں۔ نہیں، بہترین رائے، بہترین مشورہ، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے۔ بہرحال یہ خندق کھودنے کا معاملہ آسان نہیں تھا، وسائل کی بہت کمی تھی اور سخت گرمی کے حالات تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 3,000 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر قبیلے کے اندر کچھ حصہ خندق کھودنے کا تقسیم کر دیا. 20 میٹر کے قریب جگہ ہر قبیلے کو دے دی گئی تاکہ ذرا ان میں ایک کمپٹیشن ہوتا رہے کہ کون پہلے اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو حاصل کرے گا. یہ خندق جو ہے آج مدینہ منورہ میں مسجد الفتح کے نام سے ایک بڑی مسجد ہے، جسے پہلے مساجد سبا کہتے تھے. چھوٹی چھوٹی جو 7-8 مسجدیں تھیں، ادھر ابھی بڑی مسجد بن چکی ہے مسجد الفتح. اس کے ساتھ ہی پہاڑ ہے جبل سلع، اس کے دامن میں یہ خندق کھودی گئی، جس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر تھی اور جس کی چوڑائی تقریباً 5 میٹر تھی اور جس کی گہرائی 3 میٹر. تو مقصد کیا تھا کہ گھوڑ سوار بھی اور اونٹ بھی اور دوڑ کر چھلانگ لگانے والے لوگ بھی وہ اس کو پھیلانگ نہ سکیں اور ایک طرف اسٹک ہو کر رہ جائیں. لمبے واقعات ہیں، بہت مشکل کیفیات طاری ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ وقت تھا کہ جب کچھ صحابہ کرام آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا یا رسول اللہ اس قدر شدت سے بھوک لگ رہی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک ہٹایا تو دکھایا کہ آپ کے پاس 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. مقصد تھا کہ کمر ذرا سیدھی رہے اور ایک احساس ہوتا رہے کہ پیٹ میں کچھ نہ کچھ ہے، جبکہ وہ ایک حقیقی احساس نہیں تھا. اپنے آپ کو بہلانے کے لیے ایک مقصد کیا جایا کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے زیادہ مشکل حالات میں ہوا کرتے. اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک ہوئے. بلکہ کوئی چٹان اگر مضبوط آیا کرتی تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے کہ یا رسول اللہ آپ کی جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے ایمان کی، جسم کی، یا رسول اللہ آپ سے یہ کام ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہ چٹان کو توڑتے. یہ بڑا سخت غزوہ تھا. قرآن مجید میں پوری سورت ہے سورہ احزاب، اور احزاب کا مطلب ہوتا ہے بہت سے لشکر، کیونکہ یہ بہت سے لشکر مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے دفاع کے کام کر رہے ہیں. اسی حالات کے اندر منافقین کا ایک اور چہرہ ظاہر ہوا. یہ یاد رکھیے گا، مشکلات اہل ایمان پر مشکلات، اس موقع پر منافقین جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. اب ایک جنگ کی حالات اور کیا کیفیت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا اذ جاؤکم من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر کی طرف سے آ رہے تھے، ومن اسفل منکم، اور جو اندر سے غداری کر بیٹھے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ، وہ وقت جب کہ آنکھیں پتھر ہو گئیں. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں آنکھیں پتھرا گئیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے کہ آنکھیں پتھر ہو گئیں، گویا پلک جھپکنا بھول گئے دہشت کی وجہ سے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو تھے وہ حلق کو آ گئے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دل حلق کو آ گئے شدت خوف اور دہشت کی وجہ سے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم نے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان قائم کرنا شروع کر دیے کہ ہم سے تو اسلامی ریاست کے پھیلنے کی باتیں ہوئی تھی، ہم سے تو اسلام کو دنیا میں ہر جگہ عام ہو جانے کی باتیں ہوئی. یہ کیا حالات آ رہے ہیں، ہر طرف سے دشمن ہے. اللہ نے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وقت تھا جب ایمان والے بہت سخت آزمائے گئے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سختی کے ساتھ جھنجھوڑ دیے گئے. اب منافقین نے کیا باتیں کرنا شروع کر دی. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول کے وعدے محض دھوکہ تھے. اور کچھ نے کہنا شروع کر دیا کہ یا مدینہ والوں چلو آج کچھ نہیں ہونے والا. اور کچھ نے کہا کہ ہمارے گھروں میں یا رسول اللہ عورتیں بچے اکیلے ہیں. اللہ نے فرمایا وما ہی بعورہ، کوئی اکیلے نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، یہ تو یہاں سے بس بھاگنا چاہتے تھے. بہرحال یہ لمبا پورے منظر کشی میں نے کہا سورہ احزاب. انشاءاللہ آپ سیرت کو قرآن کے ساتھ جمع کر کے پڑھتا ہے مسلمان تو بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک واقعات کا تصور صحیح انداز سے قائم ہوتا ہے. تو سیرت کو پڑھیں اور ساتھ میں جب قرآن میں جہاں اس کا تذکرہ ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا پہلے، جنگ بدر کا تذکرہ سورہ انفال میں ہے. جنگ احد کے بارے میں 58 قرآن کی آیات یہ ساری کی ساری سورہ آل عمران میں ہے. اور جنگ احزاب جسے میں نے کہا اس کا تذکرہ تو پوری قرآن کی سورت سورہ احزاب جو آدھے پارے سے زیادہ ہے، تقریباً آدھے پارے کی ہے، اس میں تفصیل سے موجود ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر بھی ایمان کی بڑی طاقت دے رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کو توڑنے کے لیے آتے ہیں تو زور سے کدال کو بلند کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، سو مارتے ہیں اور کہتے ہیں اعطیت مفاتیح الشام، اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی چابیاں دے دی، یعنی کہ رومن امپائر. اور کہا اللہ کی قسم اس کے لال سرخ محلات کو میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے ایک اور زور سے کدال ماری اور چٹان کا اگلا حصہ ٹوٹا. آپ نے کہا اعطیت مفاتیح کسرا، مجھے پرشیا کی چابیاں دے دی گئیں، اس کے سفید محلات کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں.
پھر آپ نے تیسری بار کدال ماری اور کہا اللہ اکبر اعطیت مفاتح الیمن، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں، اس کے بڑے بڑے دروازے مجھے ابھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ سوچئے صحابہ کرام سوچ رہے ہوں گے کہ پیٹ پتھر بندے میں، اور ہمارے پاس کیا حالات ہیں کہ دشمن ہر طرف سے آ رہا ہے اور خندقیں ہم لوگ کھود رہے ہیں، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بارے میں گمان دیکھیے اور یقین دیکھیے کہ جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں تو کامیابی لازمی ان کو ملنی ہے، اور یہ اللہ کے وعدے سچے ہونے ہیں۔ بہرحال یہ اہل ایمان کو یہ وعدے اس موقع پر بھی سمجھ میں آتے۔ اس میں ایک منفرد اور دلچسپ واقعہ بھی ہے جو شاید آپ حضرات نے سنا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ ان کا گھر یہ خندق کی جگہ سے بہت قریب تھا، اور نوجوان صحابی تھے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی، اور ان کی زوجہ جو تھی وہ ان سے عمر میں بڑی تھیں، تجربے میں زیادہ تھیں، کیونکہ ان کے والد جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور 9 بہنیں چھوڑ گئے تھے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے سمجھداری کی وجہ سے ایک بیوہ خاتون سے شادی کری تاکہ وہ ان کی بہنوں کی بھی اچھے انداز سے تربیت کر سکیں۔ گھر میں گئے، بیگم سے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک والی حالت دیکھی نہیں جا رہی، کچھ گھر میں ہے؟ تو کہنے لگی یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، ایسا کریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ قریبی ساتھیوں کو لے آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ آتے ہیں، ایک شفٹ کے اندر 1000 صحابہ کرام خندق کھودنے ہیں، کام کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان میں سرگوشی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے اور 2-4 صحابہ کرام کے لیے میں نے کچھ گھر میں اہتمام کیا ہے، آئیے ذرا تشریف لے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ بھائی، جابر نے تم سب کی آج گھر میں دعوت کی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، سب سے پہلے دوڑتا ہوا میں گھر پہنچا کہ بیگم صاحبہ کو بتاؤں کہ حالات کیا ہونے والے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، دلچسپ بات ہے کہ ان کی بیگم نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، بڑی بھی تھی عمر میں، اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اتنے کھانا ہے موجود، کیسے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام دعوت دے دی؟ تو کہا نہیں، میں نے پورا معاملہ اللہ کے رسول کو بتایا تھا۔ تو کہنے لگی، پھر مومنہ خاتون تھیں، کہ بس پھر یہ اللہ اس کے رسول کا ہی کوئی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں لاؤ وہ برتن جس کے اندر تم کھانا تیار کر رہے تھے، اپنا لعاب مبارک جو ہے اس کا حصہ کچھ میں ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس تم نکالتے جانا اور اوپر سے برتن کا ڈھکنا جو ہے وہ نہ ہٹانا۔ تو ایک جماعت جمع ہوتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے آگے کھانا ڈالتے اور وہ کھانا کھاتے، اور پھر دوسری جماعت آتی۔ پورے دن میں تمام کے تمام صحابہ کرام نے اس دن کھانا کھایا اور وہ برتن بھرا رہا، اور جابر کے گھر والوں نے کئی دن تک اسے بعد میں استعمال کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور آپ غور کریے، سخت شدت کی حالت میں مسلمانوں کی ایمانی کیفیت کتنی بڑھایا کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، غربت فقر کی حالت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ پر کیسے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ بہرحال واقعہ مختصر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دشمن جب آئے تو ان کا ایک بڑا کمانڈر عمرو بن عبد ود، اس نے جب یہ خندق دیکھی بنی ہوئی تو کہنے لگا یہ وہ چال چلی گئی ہے جسے عرب نہیں جانتے۔ اور بات درست تھی، واقعی عرب کے سامنے یہ چال نہیں تھی، بلکہ یہ تو فارس سے آئی تھی۔ اس کے بعد مسلمان مدینہ کی سائڈ پر ہیں اور یہ دشمن اس طرف ہیں، یعنی کہ شمال کی طرف۔ تو کئی دن تک وہ وہاں پر بیٹھے رہے، قیام کرتے رہے۔ اس دوران ایک بڑا منفرد واقعہ ہوتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کنفرم کرنے کے لیے جاؤ چیک کرو، یہودیوں کو بلاؤ کہ بھائی جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس کے مطابق تمہیں ابھی آنا چاہیے ہمارا دفاع کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ شریک ہو، مدینہ پہ حملہ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو یہودیوں نے معاہدہ پھاڑ کے بتا دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ سخت شدت کی حالت تھی۔ اس دوران ایک صحابی نعیم بن مسعود الغطفانی، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایک بندے کی بصارت سے، اس کی حکمت سے مسلمانوں کو بہت بڑے فائدے عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کی اور ہی مثالیں ہیں، کسی ایک مسلمان نے بہت بڑا کام کیا، پوری امت کے لیے کام کیا۔ ہماری قوم میں بھی محسنین گزرے، اچھے لوگ گزرے، لیڈرز گزرے ہیں، تو ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ نعیم بن مسعود غطفانی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام لا چکا ہوں لیکن میری قوم کو بھی میرے اسلام کے بارے میں خبر نہیں ہے، تو کیا میں آپ کی مدد کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم تو ایک فرد ہو، بس دشمن کی چال ہم سے جس طرح دور کر سکتے ہو کر دو، بے شک جنگ تدبیر کا نام ہے، ان الحرب خدعہ، جنگ جو ہے وہ تدبیر کا نام ہے۔ اب ان کے ذہن میں حکمت سے ایک تدبیر آئی، یہ گئے یہودیوں کے پاس، بنو قریظہ کے پاس، پہچانا مجھے، جناب آپ تو بڑے معروف شخصیت ہیں، تشریف لائیں بیٹھے۔ بھئی میں ایک کام کی بات تو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ جو دشمن آئے ہیں، مسلمانوں کے دشمن مکہ والے تمہارے ساتھی دور سے آئے ہیں، کوئی بھی ابھی اس وقت جو ہے وہ خندق کے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی مشکل ان پر پڑی تو یہ تو چلے جائیں گے یہاں سے،
اور تم لوگ جو غداری کر بیٹھے ہو تمہارا تو پھر مسلمان برا حال کر دیں گے. تو یہ پریشان ہوئے. بولا باقی اب تو بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, اب کیا کریں؟ کہا میرا مشورہ ہے کہ یہ جو مشرکین آئے ہوئے ہیں ان کے کچھ فائٹرز آپ اپنے پاس بلوا لیں, ان سے درخواست کریں کہ یہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تاکہ ہمیں گارنٹی رہے کہ آپ لوگ کہیں جانے والے نہیں ہیں, آپ کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. اس طرح سے تمہیں ایک اعتماد ہو جائے گا, اطمینان ہو جائے گا. انہوں نے کہا بہت اچھا مشورہ دیا. پھر یہ گئے قریش کے پاس اور جا کر کہا کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں, میں آپ کا بہت ہی مخلص اور ہمدرد شخص ہوں. بولا جی بالکل بیٹھیے, کیا خبر لے کر آئے ہیں؟ کہا کہ یہودی اپنے غداری پر نادم ہو چکے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ بات طے کری ہے کہ تمہارے کچھ لڑاکا انہیں دیں گے بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم سچے ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی, اور دیکھیں ہم قریش کے کچھ فائٹرز آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ قریش تو بڑے حیران ہوئے کہ ہم سے تو انہوں نے معاہدے کیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے اور پیچھے سے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کر چکے ہیں. تھوڑی دیر گزری کہ یہودیوں کا نمائندہ وہاں سے آتا ہے ان لڑکا کا سوال کرنے کے لیے. تو یہ مشرکین نے کہا کہ بھاگ جاؤ, کوئی شخص نہیں ملنے والا, ایک شخص بھی ہم تمہیں نہیں دیں گے. تو یہودی سمجھ گئے کہ یہ لوگ بھی بھاگنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور یہ سیریس نہیں ہے. تو دونوں کے لشکر کے جو آپس میں گٹھ جوڑ تھا اس میں پھوٹ پھیل گئی اور دونوں کا اعتماد ایک دوسرے پر کم ہوا. بہرحال یہ لمبا ایک واقعہ ہے. اس دوران جو ایمان والوں کی آزمائش آنی تھی وہ آ چکی ہے. پتہ چل گیا کون سچے ہیں کون کھوٹے ہیں, کن میں منافقت ہے, کن میں جو کمزوریاں ہیں وہ سب ظاہر ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے فضل و کرم سے رات کے وقت میں سخت طوفان والی بارش ہوئی, اتنی سردی ہوئی کہ کسی سے اپنی جگہ سے ہلا نہیں جا رہا. ابو سفیان نے دیکھا کہ اکثر لوگ ویسے بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے اس خندق کی وجہ سے, اور یہودیوں کی غداری ان تک ویسے پہنچ چکی تھی جو معاملہ ہوا نعیم رضی اللہ عنہ کا. اور پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ جو قبائل کے لوگ آئے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے جانا شروع کر دیا کہ یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اللہ کافی ہو گیا ایمان والوں کی طرف سے اس موقع پر قتال کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہی اس دشمن کو دور کر دیا. بہرحال کچھ چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہوئی تھیں اس میں 6 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور 3-4 کفاری مارے گئے تھے. حضرت سعد بن معاذ جو کہ اوس قبیلے کے سردار تھے وہ زخمی ہوئے تھے, ان کے اس بازو کے اس حصے میں سخت زخم لگے تھے جس کے بعد وہ پھر اسی زخم میں شہید بھی ہوئے. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے اختتام پہ, مارکے کے اختتام پر اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی زرہ اتارنے ہی لگے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ اپنی زرہ اتار رہے ہیں؟ کہا جناب جنگ ختم ہو چکی. کہا لیکن فرشتوں نے اپنی زرہ نہیں اتاری, فوراً سے آپ توجہ کیجئے بنو قریظہ کی طرف. یہ کون ہے جنہوں نے غداری کری, مسلمان سے معاہدہ تھا اور کہا کہ ہم انہیں قتل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر وہ مشہور حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے ایمان لاتا ہے وہ عصر کی نماز نہ پڑھے مگر کہ بنو قریظہ میں. ایک روایت میں ہے ظہر کی نماز نہ پڑھے مگر کہ بنو قریظہ میں. تو کچھ صحابہ کرام کو آپ نے پہلے روانہ کر دیا تو ان کو ظہر کی نماز کی تاکید کری, اور کچھ جو بعد میں آئے ان سے کہا کہ عصر نہ پڑھنا مگر کہ بنو قریظہ میں. صحابہ کرام گئے, بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا. 2 روایتیں ہیں, ایک روایت بات ہے کہ ان کے 400 فائٹر تھے, سوچئے 400 جنگجو, اور ایک روایت میں ہے کہ یہ 700 جنگجو تھے جو سب مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے, اسلحے سے لیس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا اور یہ لوگ سمجھے کہ ان سے پہلے جو 2 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے, بنو قینقاع اور بنو نضیر, انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا. لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا, ان کی ذاتی کسی معاملات تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی خواہش تھی, اور ایک موقع پر کچھ صحابی کو قتل کر دیا گیا تھا, ان کا معاملہ مختلف تھا. یہ تو سارے کے سارے ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے اندر سے تیار ہوئے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے ہمارے سابقہ حلیف سعد بن معاذ, جو مسجد نبی میں خیمے کے اندر تیمارداری ان کی ہو رہی تھی زخم سے تاکہ سفیاب ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے وہی تم میں فیصلہ کریں گے. ان کو بلایا گیا, کہا کہ بھائی یہ تمہاری قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں, یعنی اسلام سے پہلے ان کے وہ حلیف تھے, کہ تم انہیں فیصلہ سناؤ, اب سعد تم بتاؤ کیا فیصلہ کرنا ہے. حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سعد بن معاذ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. یا رسول اللہ میرا فیصلہ ہے کہ ان کے تمام لڑاکو جو فائٹرز ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے غداری کی سزا میں, اور باقی جو بچے اور خواتین اور بوڑھے انہیں مسلمانوں کو غلام بنا دیا جائے, مسلمان جو چاہے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر لقد حکمت فیہم بحکمی الرب من فوق 7 ارقع. اللہ کی قسم تم نے ان میں وہ فیصلہ سنایا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے ہمارے رب کا فیصلہ ہے,
اور ویسے معلومات کے لیے کچھ لوگ اس کو کہیں ہیومن رائٹس کے مسائل نہ بنا دیں، تو یہودیوں کی جو کتاب ہے تورات، سفر تثنیہ اور اصباح، جو ان کی کتابوں کے صورتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ یہ آیت موجود ہے کہ غداری کی سزا ان کے تمام مردوں کو قتل کرنا ہے. تو یہ ان کے دین کے حساب سے بھی ان کا یہی فیصلہ بنتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر ان پر یہ سزا جاری کی گئی. اس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے یہ جنگ احزاب اور جنگ بنو قریظہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہودیوں کا مدینہ منورہ سے خاتمہ ہوتا ہے. 2 قبائل پہلے جلاوطن کر دیے گئے تھے اور تیسرا قبیلے کو یہ اس طرح سے ختم کیا گیا. اس کے بعد کے حالات و احوال انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعے میں ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.